اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ قرآن تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم سورۃ الفلق پڑھیں گے۔ تو سورۃ الفلق مکیہ، اور اس سورت کے اندر 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق۔ قل، قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف استعلا میں سے ہیں۔ حروف استعلا 7 ہوتے ہیں: خص ضاد قز، خا صاد ضاد غین طا قاف اینڈ وا۔ تو یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ جہاں جہاں پر بھی یہ سبز کلر آئے گا تو آپ کو یہ پتہ چل جائیں گے کہ یہ وہ والے ہی حروف ہیں کہ جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ لیکن ان میں سے 3 حروف ایسے ہیں، الف، لام اور را، جو کبھی موٹے پڑھے جائیں گے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ کہاں پر ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور کہاں پر باریک پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر قاف موٹا پڑھا جائے گا۔ قل اعوذ، حمزہ ہے الف کے اوپر، جب بھی زبر زیر پیش یا پھر جزم آ جائے تو اس کو حمزہ بولتے ہیں، الف نہیں بولتے۔ تو یہ حمزہ ہے، حمزہ کی آواز آئے گی آ، اور اس کے بعد عین ہے، عین کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے آتی ہے، اعوذ، اور عین کو لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پر لمبا کریں گے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ تو جب الف سے پہلے زبر آئے تو الف کو لمبا کرتے ہیں، جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو کو لمبا کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ واو مدہ ہے، اور اس کے بعد ایک یا مدہ ہے کہ جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوتی ہے، وہاں پر یا کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر واو مدہ ہے، واو کے اوپر جزم اور اس سے پہلے پیش، تو اس وجہ سے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ 1 الف کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنی مٹھی بند کریں اور آرام سے انگلی کو کھولیں، تو جس مقدار میں یہ انگلی کھلے گی یا پھر بند ہوگی تو اس مقدار کو 1 الف کے برابر کہا جاتا ہے، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 یا 2 سیکنڈ اس کی مقدار ہے۔ تو پڑھیں گے اعوذ، تو عین کو لمبا کریں گے اور حمزہ اور عین کی آواز کے اندر فرق کرنا ہے، اعوذ، زال کو نرم پڑھیں گے، اعوذ، اعوذ برب، با کو باریک پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ جب را کے اوپر زبر آتی ہے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، اور با کے ساتھ ملائیں گے تو سختی کے ساتھ یعنی کہ جماؤ کے ساتھ اس کی آواز آتی ہے، برب الفلق۔ فا اور لام کو لمبا نہیں کریں گے، قاف کے اوپر جب رکیں گے تو قلقلہ ہوگا، یعنی کہ جب حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، قطب، جدن بھی ان کو بولا جاتا ہے، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ تو جب ان 5 حروف کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو اس وقت ان کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ قاف انہی 5 میں سے ہے، تو جب قاف کو ادھر ہم رکیں گے قاف کے اوپر تو اس کے اوپر جزم آ جائے گی اور یہ زیر ختم ہو جائے گی، تو اس وجہ سے اس کے اوپر یہ بلو کلر ہے۔ تو جدھر بلو کلر آئیں گے وہاں قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش پیدا کرنا آواز کے اندر، ایسے جیسے ہم پڑھتے ہیں فلق، تو ایک دم آواز نیچے لگ کر اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو اس کو قلقلہ بولا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے آگے لیول ہوتے ہیں کہ قلقلہ کمزور قلقلہ ہوتا ہے، تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، اور پھر اس سے زیادہ بھی سخت ہوتا ہے۔ تو یہ 3 لیول ہوتے ہیں قلقلے کے۔ تو اگر آپ کو قلقلے کے بارے میں نہیں پتا تو یہاں پر اوپر رائٹ سائڈ میں آئیکن آپ کو آ جائے گا، تو یہاں پر یہ لنک ہے، یہاں پر قلقلے کی ویڈیو آلریڈی موجود ہے، تو آپ یہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پڑھیں گے
فلق ق، ٹھیک ہے، تو یہ سخت قلقلہ ہوتا ہے یعنی درمیانی پوزیشن، فلق. اور قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے تو پڑھیں گے برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. تو یہاں پر یہ آیت کا نشان ہے اور اس کے اوپر لام الف ہے، تو اگر آپ کا سانس چھوٹا ہے تو آپ یہاں رک کر پڑھیں، اگر آپ ملانا چاہتے ہیں تو پھر قلقلہ نہیں ہوگا، تو جب رکیں گے تو پڑھیں گے فلق، اور اس کے اوپر لام الف ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، تو آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا سانس لمبا ہے. تو آگے پڑھیں گے من شر، من شر ما خلق، ما خلق، من شر. نون ساکن کے بعد شین آ گیا، تو جب نون ساکن یا پھر تنوین، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو بولتے ہیں، تو جب نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد جب 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو 15 حروف حروف اخفا کہلاتے ہیں. تو جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جو کہ 15 ہیں کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھیں گے تو یہاں پر آواز آئے گی میو شری، یعنی کہ تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے میو، اور نون کی آواز کو چھپا کر بھی پڑھیں گے میو شری. آگے ہے شری، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، اسی وجہ سے یہ را اب موٹا نہیں ہے. میو شری، میو شری ما خلق، ما کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی، خا کو موٹا پڑھیں گے، حروف استعلا میں سے، لام کو باریک پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے جب رکیں گے. خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر، ومن شر غاسق، غاسق اذا وقب، اذا وقب، ومن شر. تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا نون کے اوپر اور لمبا بھی کریں گے ایک الف کے برابر، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے اور نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. وَمِن شَرِّ، را کو باریک پڑھیں گے، اس کے نیچے زیر ہے، غاسقین، غین کو موٹا پڑھیں گے، اس کے بعد الف ہے، الف بھی موٹا پڑھا جائے گا. تو جب الف سے پہلے موٹے حروف آئیں گے تو الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، تو پڑھیں گے غاسقین، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے. ایزا، زال کو نرم پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے، الف مدہ ہے یہاں پر. وقب، قاف کو موٹا پڑھیں گے اور با کے اوپر قلقلہ کریں گے، جب یہاں پر رکیں گے تو با کے اوپر زبر ختم ہو جائے گی اور یہاں پر سکون آ جائے گا یعنی کہ جزم، تو اس وقت یہاں پر قلقلہ ہوگا جو کہ سخت ہوگا، درمیانہ قلقلہ. تو پڑھیں گے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نفاسات فی العقد، فی العقد. وَمِن شَرٍ، تو یہاں پر بھی نون کے اوپر اخفا ہوگا، را کو باریک پڑھیں گے اور نون کے ساتھ ملائیں گے، تو نون اور میم کے اوپر جب شد آتی ہے تو وہاں پر غنہ کرتے ہیں، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وَمِن شَرٍ، اور نون کو فا کے ساتھ ملائیں گے، نفا، فا